ابراہیم علیہ السلام کا خودی کا جو ہے نا وہ فیصلہ تھا. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو جو یقین تھا وہ عشق پہ تھا. اور اقبال کہتا ہے بے خطر کودا آتش نمرود میں عشق. اور یہ عشق تھا، اقبال کہتا ہے، جو ابراہیم کو بھاگنے نہیں دیا بلکہ ابراہیم کو لے آیا آتش کی طرف. عقل ہے بام تماشا لب مام ابھی. اور یہ تمہارے ہونٹوں پر جو تم کہتا ہے نا ٹیکنیکلی غلط ہے، یہ عقل تیری ہے نا، یہ عقل تیری اقبال تجھے کہہ رہا ہے کہ تیری عقل تو اب بے تماشا دیکھ رہی ہے، تجھے عقل تو تیری سوچ رہی ہے یہ کیسے ہوا، یہ ٹیکنیکلی غلط ہے. لیکن اقبال کہتا ہے نہیں، عقل تو ان کی بھی نہیں مانتی تھی اور کسی کی عقل بھی نہیں مانتی. یار جس آگ سے اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا اس آگ میں بندہ کیسے بچ گیا جی. تو میرے بھائیو، یہ مرزا صاحب خود ٹیکنیکلی غلط ہے کی چوٹ پہ غلطی ہیں، کوئی ان کے بارے میں ہم نے پیغمبری نہیں کلیم کی ہوئی ہے. تو یہ جو ان کا شعر ہے نا جی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے باہ تماشا لب بام ابھی، یہ ٹیکنیکلی شعر غلط ہے کیونکہ بے خطر کودا تو کوئی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود تو چھلانگ نہیں ماری ہے ٹیکنیکلی سپیکنگ. کودا کہاں سے؟ ابراہیم علیہ السلام کو تو دھکا دے کے پھینکا گیا آگ کے اندر. خود کودتے تو خودکشی ہوتی، خودکشی تو اسلام میں حرام ہے. تو بے خطر کود نہیں پڑا، بے خطر تھے وہ جب کہ ان کو پھینکا گیا آتش نمرود میں. یہ بات ٹھیک ہوگی، یہ ٹیکنیکلی جملہ غلط ہے. آتش نمرود میں عشق، عقل ہے ماہ تماشا لب بام ابھی. عقل کوئی ماہ تماشا نہیں ہے، انہوں نے اپنی عقل ہی استعمال کی تھی تو انہوں نے اپنی جان دینے کے لیے اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کیا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا مرزا صاحب نے جو کہا، اور یہ کوئی اقبال کو جو شخص پڑھ لینا سمجھ کے، وہ ایک ہی شخص تھا علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ، جنہوں نے اقبال کو اس طریقے سے پڑھا. اور پھر علامہ خادم رضوی صاحب کی باتیں ابھی بھی آپ سن لیں، ان کی ویڈیوز دیکھیں آپ، جو وہ علمی بیان کو کرتے ہیں اور اقبال کو بیان کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں جلال دیکھیں، غصہ دیکھیں کہ اقبال کے جو نظریہ ہے جس نے وہ پکڑ لیا نا، ہائے ہائے، پھر اس کو ایک ایسا جوش ہوتا ہے، کچھ کرنے کا کچھ جو ہے نا اس کا دل کرتا ہے. اور پھر وہ شخص خودی نہ بیچے، غریبی میں نام پیدا کر. پھر اس کے شخص کے بعد کچھ بھی نہ ہو، وہ مشدوں کی کلیوں پر سونے والا شخص بھی ہو، اس کی ٹانگیں کام نہ بھی کرتی ہوں، تو وہ پھر نوجوانوں کے دلوں میں وہ شعلہ عشق پیدا کرتا ہے جو بے خطر کودتے ہیں آتش نمرود میں. اور اقبال کا یہ نظام کا، اقبال کا یہ منہج ہے. اقبال جب بھی آتش نمرود کا ذکر کرتا ہے اسے مراد وہی والی آگ نہیں، ایک نظام ہے. اور ابراہیم کا جب بھی اقبال نے ذکر کیا تو ابراہیم سے مراد ابراہیم علیہ السلام نہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ نظام ہے. آج بھی جو خادم حسین رضوی کے جو ہے تقلید میں اور ان کی جو اتباع میں جو لوگ اپنی گردنیں جو ہے نا وہ کٹوا کر کے یہ جو ہے نا چھولوں اور توپوں کے سامنے آتے ہیں، ان کے لیے بھی جناب وہی ہے کہ وہ یزید کے مقابلے میں جیسے حسین تھا، یہ اقبال نے کہا ہے، پیش کرتا ہوں، اور جیسے فرعون کے سامنے موسیٰ اور ابراہیم اور جو ہے نا نمرود کے سامنے ابراہیم تھے. ٹھیک ہے. تو یہ وہی عشق ہے جو بے خطر جانے لے کر کے یہ گولیوں کا سامنا کر رہا ہے. اقبال کا تو یہ منہج ہے. اور ابراہیم علیہ السلام، سبحان اللہ، کل بل ملت ابراہیم حنیفہ. ہائے ہائے. پھر یہ نظام اقبال نے یہ نظام جو اخذ کیا ہے نا، اقبال نے قرآن سے اخذ کیا کہ یہ ابراہیم کی وہ ملت ہے. پھر کہا کل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. وہ مشرکین جو تھے ان کے سامنے جو ابراہیم کا ایک اتباع کرنے کا حکم ہے، اقبال اسی پس منظر کو بیان کرتا ہے. اقبال ابراہیم کو ایک نظام مانتا ہے. اقبال کہتا ہے ابراہیم کے ساتھ جو ہوا وہ ہو گیا، نمرود نے جو کیا وہ کر دیا. قرآن ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ قرآن وہ ابراہیم کا نظام ہمیں تعلیم کر رہا ہے. کیا فقط قرآن میں صرف ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اخلاقیات محمدی ہوتے، اسوہ حسنہ ہوتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نظام صحابہ ہوتا. لیکن جب قرآن بیان کرتا ہے تو نظام پرانی قوموں کو کیوں بیان کرتا ہے؟ کیوں؟ جب میری امت میں جب نظام نمرودی پیدا ہو تو پھر اس کے اوپر عشق ابراہیمی غالب آئے گا. تو پھر تمہارے پاس مثال کیا ہے عشق ابراہیمی کی؟ جب تمہارے پاس وقت کا کوئی ظالم فرعون آ جائے تمہارے پاس نظام موسیٰ ہے.
تو یہ قرآن کی واقعات، یہ ایک نظام، اقبال کہتا ہے، اقبال یہ نہیں مانتا کہ یہ فقط ایک کوئی واقعہ ہو گیا گزر گئے، نہیں، اقبال کہتا ہے قرآن کا مفہوم بیان کرنے کا یہ ہے، اقبال کہتا ہے یہ جو ابراہیم کی جو آگ ہے نا، یہ بھی ایک نظام ہے کہ آگ سے بڑا کوئی امتحان نہیں، تمہارے سامنے جب ایسا کوئی نظام نمرودی آئے، آگ ڈال دی جائے، آگ لگائی جائے، پھر اقبال کہتا ہے تمہارے سامنے جب آگ بھی ہو، تم موسیٰ کا نظام لے کے چلو، تم ابراہیم کا نظام لے کے چلو، اسی کو کہتا ہے یہ عہد نو برق ہے، آتش زن ہر خرمن ہے، ایمن سے کوئی سیرا نہ کوئی گلشن ہے۔ یہ اقبال کا تصور ہے، کلیات اقبال آپ اٹھائیں، کہتا ہے اس نئی آگ کا اکمام کہن ایندر ہے، ملت خاتم مرسل شعلہ بل پراہن ہے۔ اقبال خود یہ کہتا ہے، اقبال کہتا ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ تو کہتا ہے وہ جو شعلہ تھا وہ فقط شعلہ آگ نہیں تھا، وہ تو ایک نظام تھا، جس نظام کو، یہ اقبال کا تصور ہے، جاہل لوگ جن کو اردو پڑھنے نہ آئی وہ اقبال کو کیا سمجھیں گے؟ اقبال کو سمجھنے والے زمین کے تن نیچے چلے گئے، لوگوں نے قدر نہیں کی، لوگ تو یہ ہماری قوم کاش ماڈرن بھی ہو جاتی یار، مولویوں کے پیچھے نہیں چلتے تو نہ چلو، کاش اقبال کو مان لو یار، اقبال جو کیمبرج یونیورسٹی پڑھنے والا ایک ماڈرن شخص تھا، ایک داڑھی منڈا تھا یار، اقبال کو جو سمجھ جائے، میں کہتا ہوں اقبال کو سمجھنے والے 10 لوگ بھی دنیا میں آ جائیں، دنیا فتح ہو سکتی ہے۔ اقبال کا پس منظر کیا ہے؟ نظام کا، ایک نظام قائم کرنا، یہ میں تو اس کے بھی خلاف ہوں، یہ جو پاکستان بنایا اقبال کا صرف یہ ٹکڑا لینا، کوئی زمین کا ٹکڑا الگ کرنا، یہ مقصد نہیں تھا۔ اقبال کے خواب کے اوپر جو قائد اعظم نے صرف ایک سیڑھی چڑھی ہے، اقبال کا خواب تو کچھ اور تھا، فقط یہ ایک خطہ لینا مقصود نہیں تھا، اس میں کلام کروں گا۔ اور قائد اعظم رحمہ اللہ کی جو یہ کارکردگی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے خواب کی تکمیل نہیں کر سکے قائد اعظم، اقبال کی خواب کا پہلی سیڑھی جو ہے نا وہ تکمیل کی ہے، بس ایک خطہ لیا ہے، اس کے اندر جو نظام چلا تھا اقبال، اس کا ذکر آگے ہے۔ تو لہٰذا بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے وہ بت گر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ تو یہ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ جو آج ہے نا، آج اگر آج بت شکن اٹھ گئے، کہتے ہیں بت نہیں رہے تو کیا سمجھتے ہو بتوں والا نظام چلا گیا؟ نہیں، کہتا ہے یہ جو باقی رہے یہ بت گر ہے، آج بت تو نہیں رہے لیکن بت والا جو نظام ہے وہ بھی آج موجود ہے۔ کوئی ایک ڈبرو گھمانے والا آتا ہے نا تو لوگ اسے علمی کتابی کا دعویٰ کرتا ہے، لوگ اس کی بھی چل پڑتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ علمی کتابی ہے، حالانکہ وہ خود علمی کتابی ہوتے نہیں ہیں، اور وہ خود بھی علمی کتابی نہیں ہوتے اور عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تو اقبال کہتا ہے کہ بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے وہ بت گر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ اگر کہ بادہ آشام نئے، بادہ نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے، تم بھی نئے۔ کہا کہ یہ جو نظام تم لے کے چل رہے ہو نا، یہ بتوں کا نظام ہے، ٹھیک ہے؟ تو مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور تہذیب کے آزر نے تراشے صنم، اور تو اقبال جو ہے وہ ایک نظام مانتا ہے ابراہیم کو، کہتا ہے ابراہیم ایک نظام ہے، اور ہر دور میں جب یہ نظام آپ کے سامنے آئے تو آپ نے جو نمرود کا نظام آپ کے سامنے آیا ہے تو آپ نے حکمت ابراہیم لینی ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اور اقبال کہتا ہے نہاں اندر دو حرف سرکار است، مقام عشق رے منبر و نیست دار است، کہا اور براہیم سے براہیمان ز نمرودان نترسند کہ عود خام را آتش عیار است، کہا کہ کام اور راز دانا باد دو حرفوں میں پوشیدہ ہے، دو حرف ایسے ہیں
جن میں راز کی بات پوشیدہ ہے، وہ کیا؟ ایک کہ عشق کا مقام ممبر نہیں، یعنی جو ممبروں پر بیٹھ کر کے، مسنید پہ بیٹھ کر کے وہ یہ بیان کرتے ہیں نا عشق عشق، یہ اس کا مقام نہیں بلکہ سولی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو نمرودوں سے ڈرتے ہیں وہ ابراہیم کا نظام نہیں، یعنی آتش جو آگ سے ڈرتے ہیں، نمرود کی آگ سے، یہ ابراہیم کا نظام ہے۔ بلکہ کیا ہے؟ کسوٹی یہ ہے کہ آگ بھی سامنے ہو اور عشق سچا ہو تو پھر وہ ڈرتا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جب اللہ سے آپ عشق کرتے ہو اور رسول اللہ سے عشق کرتے ہو اور عشق کا معیار اللہ اور اس کا رسول ہے، اور پھر بندہ یہ کہے امن کرنا چاہیے، یہ باہر نہ نکلیں، گولی لگ سکتی ہے، جان جب رہے گی تو بات رہے گی نا، دیکھیں باہر جاؤ گے تو مشکلات ہو جائیں گی۔ نمرود کی آگ لگی ہوئی ہے، عقل یہ کہتی ہے باہر جو ہے وہ فورسز کھڑی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھ میں تیر انداز ہیں، وہ ان کے ہاتھ میں اسلحہ اور بارود ہے، تو جو ہے آپ لوگ فیس بک کے اوپر بیٹھ کر ہی جہاد کرو، باہر مت نکلو، باہر آگ لگی ہوئی ہے۔ تو آپ عقل یہ کہہ رہی ہے، کہا کہ عشق کہتا ہے نہیں، آگ بھی لگی ہوئی ہے تو آگ میں جانے کو بھی تیار ہے۔ پھر قرآن نے اس مقام کو جب بیان کیا، پھر اقبال سے کیا کہتا ہے قرآن، وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کو ہم نے آزمایا اللہ نے اپنے کلمات کے ذریعے، کہتا ہے وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ اللہ نے جب اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم کو آزمائش میں ڈالا۔ کون سی آزمائش میں؟ آزمائش میں اس میں ڈالا کہ کلمات کے ذریعے، اور اگر جب ابراہیم اس میں پاس ہو گئے تو ہم نے کیا کیا؟ ان کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے نہیں، قرآن کا یہ ظاہری مفہوم جو ہے وہ تو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، قرآن ہمیں یہ کہنا نہیں چاہ رہا۔ قرآن اقبال کہتا ہے یہ کہنا چاہ رہا ہے، اقبال کہتا ہے امتحان پاک مرداں از بلا است، اور کہتا ہے تشنگاں را تشنیا و ترکدن روا است، اور کہتا ہے در گزر مثل کلیم از رود نیل سوئے آتش گامزاں مثل خلیل۔ تو کہتا ہے اقبال کہتا ہے کہ اللہ تو ایسے ہی آزماتا ہے لوگوں کو، اور جب ایسا ہو جائے تو کہا کہ پھر تو کیا کر؟ کہا کہ جب ایسا مسئلہ ہو تو اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ مثل خلیل تو نیل سے گزر جا، دریا نیل سے، اور جب آگ لگی ہو تو مثل کلیم تو نیل سے گزر، اور مثل خلیل تو آتش سے گزر۔ اقبال یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اے نوجوان، قرآن کا تعلیم جو امام بنایا نا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تو بھی، تیرے سامنے جب نظام فرعونی اور نمرودی آ جائے تو مثل کلیم اور خلیل کر، اللہ تجھے دنیا میں اور امام بنائے گا۔ یہ امام بنانے کا نسخہ بتایا قرآن میں اللہ نے، اور اس کی تشریح کی ہے علامہ اقبال نے۔ اور آپ خود دیکھیں، جس نے بھی اقبال کی اس بات پہ عمل کیا، آپ دنیا ان کو کسی نام سے جانتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو دیکھ لیں، سلطان محمود غزنوی کو دیکھ لیں، اس سے پہلے آپ دیکھیں صحابہ کرام کو دیکھ لیں۔ جس شخص خالد بن ولید کا نام صحابہ کرام میں الگ کیوں ہے؟ بہادری کی وجہ سے۔ کیوں؟ انہوں نے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آگے 10 بندے ہیں، 10,000 ہیں۔ انہوں نے کلیم، مثل کلیم اور مثل در گزر مثل کلیم از رود نیل سوئے آتش گام زن مثل خلیل۔ تو یہ جناب علامہ اقبال کا تو یہ پس منظر، اقبال کہتا ہے یہ نظام ہے۔ اللہ نے آزمائش ڈالی، جب تجھ پہ بھی آزمائش آ جائے تو اللہ نے آزمائش جنہوں پہ ڈالی انہوں نے اس پہ عمل کیا، اللہ نے انہیں امام بنایا، تجھ پہ بھی اللہ جب آزمائش ڈالے تو اس پہ عمل جو ہے نا اس پہ آزمائش کے اوپر پورا اتر، اللہ تجھے بھی امام بنائے گا۔ بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو یہ اقبال کی فکر ہے۔ اقبال جب بات کرتا ہے ابراہیمی کی، اصول ابراہیمی کی، تو اقبال کھول یہ کلیات اقبال پڑھ رہا ہوں میں، اقبال کھول پسر را گف پیرے خرقہ و بازے تیرائی نقطہ بادید حضر جاں کرد، اور با نمرودان این دور آشنا باش را فیض شیاں براہیم تواں کرد۔ اقبال کہتا ہے کہ جب یہ بڑے بڑے فجر قسم کے لوگ جو بڑے حکومتوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں،
اقبال ان کے بارے میں کہتا ہے کو یہ گدی نشین اور حکمرانوں کی جو گدیوں پر بیٹھے جنرل کرنل وزیر اعظم یہ جو لوگ ہیں منسٹر ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ایک جان نشین سے ایک نشین نے کہا، ایک جو بڑا بزرگ تھا جو ایک جو ہے منصب اور نشست پہ بیٹھا تھا، اس نے اپنے جانشین کو یہ تعلیم دی کہ بیٹا اپنے وقت کے نمرودوں سے ہوشیار ہو جا، ان کو جان لے۔ کیوں؟ جب تمہارے وقت کے نمرود تمہارا سامنا کریں گے، زفیض شیاں ابراہیمی تواں کرد، پھر تو نے ابراہیمی سنت کے اوپر چلتے ہوئے ان کا سامنا کرنا ہے۔ اقبال کی فکر یہ ہے۔ تو جو مرزا صاحب ہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی اقبال کی ٹیکنیکلی غلطی ہے۔ وہ اقبال کو ٹیکنیکلی، جن کو شاعر مشرق کو بالاجماع شاعر مشرق کہتے ہیں، میں ابھی بھی جو بھائی چاہے مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کرے، میں اس کو ٹیلی گرام کے اوپر ایران کے 14 گروپ ہیں اور بڑے بڑے علماء گروپ ہیں، ان پہ ایڈ کرتا ہوں۔ ان کے اندر فارسی بولنے والے صرف لوگ ہیں، اور میں خود فارسی کے اندر ہی بات کرتا ہوں ٹرانسلیٹر کی مدد سے لکھ کر۔ جو بات سمجھ نہیں آتی وہ ٹرانسلیٹر پہ، مجھے خود فارسی نہیں آتی، میں فارسی کرنا ماہر نہیں، تو میں ٹرانسلیٹر سے ہی ٹرانسلیشن کرتا ہوں۔ تو جس کو چاہیے ٹرانسلیٹر وہ مجھ سے رابطہ کرے گی، کیونکہ بعض لوگوں کو فارسی ٹرانسلیٹر کا علم نہیں، تو وہ مجھ سے رابطہ کریں گے، میں ان کو بتاؤں گا کون سا ٹرانسلیٹر سب سے اچھا ہے۔ تو اس کے اندر میں بتاؤں گا کہ جب میں نے اقبال کا ایک شعر سینڈ کیا تو سب بول اٹھے یہ شعر تو اقبال لاہوری کا ہے۔ میں حیران ہو گیا، یار کیسا یہ جو ہے نا ان کو پتا ہے کہ اقبال کے بارے میں وہ کیسا، وہ اقبال کو ایک نظام کہتے ہیں یہ اقبال نہیں، یہ ایک نظام، فکر کی نظام، ایک نظام کی فکر ہے۔ نگاہ تو عطاب آلود تا چند بتان حاضر و موجود تا چند، اور دری بت خانہ اولاد ابراہیم نمک کے پروردائے نمرود تا چند۔ کہا غیرت ہو انسان میں، اقبال کہتا ہے جب تم کسی نشست پر بیٹھے ہو، کہا بندے میں غیرت ہو، اقبال یہ کہتا ہے بندے میں غیرت ہو تو اگر وہ نمک کھانے والا بھی ہو نا، کسی پارٹی کا ہے، کسی وزیر کا، کسی بڑے کا، نمرود کا نمک کھانے والا بھی ہو تو پھر اس نمرود کی بت خانے کو توڑ دیتا ہے اگر غیرت ہو تو۔ بغیرت ہو تو پھر اس کا نہیں، غیرت ہو تو کھا کے نمک نمرود کا بھی نا تو بت خانے کو توڑ دیتا ہے۔ اور علم مسلم کامل از سود دل است، معنی اسلام ترک آفل است، اور چون زبند آفل ابراہیم رست، درمیان شولائے ہان کو نشست۔ کہا کہ جب اسلام اور مسلم کوئی اسلام کے اوپر عمل کرنے والا ہو تو اسلام کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ وہ آفل کے اندر جا گھس جائے، نہ، وہ آفل کو ترک کرنا یہ اسلام کا حکم ہے۔ جو ہے اسلام اصل یہ ہے، کہتے دوسرے معنوں میں، آسان معنوں میں، کہ اگر اسلام یہ ہے کہ موسیٰ اسلام کے سامنے اگر دریا ہو، دریا، تو اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بھی گھس جاؤ، ایمان ایسا ہو۔ اسلام کہتے ہیں تسلیم کرنے والے کو، یعنی تسلیم کرنے والا مسلمان ہے وہ ہے علم مسلم کامل۔ مسلم کامل وہ ہے اسلام کے معنی میں کہ جس کے سامنے دریا بھی ہو وہ اس میں چادریں ڈال دے، اس میں گھس جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دین میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ پھر چون زبند آفل ابراہیم رست، درمیان شعلہ ہان کو نشست، پھر جا کر کے نمرود کے شعلے کے اندر جا کر کے نشست کر کے بھی نا بندے کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، بددینی نہیں آتی، وہ جو ہے مثل ابراہیمی ہے جو شعلوں کے اندر جا کر کے نشست کرتا ہے۔ تارک آفل ابراہیم خلیل، انبیاء را نقش پاؤ دلیل، اور یہی پھر ہمارے لیے دلیل ہے، ابراہیم کے نقش پہ چل کر ہم جو ہے انبیاء کی جو ہے وہ معاملات جو ہے ہمارے لیے دلیل ہیں۔ جب ہمارے نظام کے اندر ایسے فرعون اور نمرود آ جائیں ان کے مقابلے میں ہمارے پاس نشست یہی ہے۔ اقبال نے یہ ہمیں سمجھایا ہے۔ اقبال کا تو پوری مسلمانوں کی امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اقبال نے انسانوں کے اندر وہی گرمی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جو قرآن نے اور اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو وہ واقعات اور معاملات بتائے، اس کیفیت کے ساتھ بتائے
کہ صحابہ کرام میں اتنا جوش تھا کہ وہ 10 لوگ 10,000 کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے اور وہ نظام کے خلاف کھڑے ہو جاتے. بات سمجھائیے نا. تو پھر دیکھیں جب نظام کے لیے کھڑے ہوئے، نظام ابراہیمی کے لیے، تو دیکھیں اللہ کے رسول کے ساتھ چند لوگوں نے مل کر کے عرب کے اندر کیسا نظام کھڑا کیا. اقبال کا یہی اقبال نے بتایا، اور یہی ہے خدا داند کے مانند ابراہیم بنار اونچ میں برا پرواہ نشستم. کہا کہ جب انسان میں ابراہیم والی غیرت پیدا ہو جائے تو پھر نہیں پرواہ ہوتی کہ آگ میں بیٹھنا ہے یا کہیں دریا میں بیٹھنا ہے. اقبال کے متعلق اقبال کو ٹیکنیکلی غلطی لگ گئی ہے. مرزا کہتا ہے اقبال کو ٹیکنیکلی، اقبال کے شعر میں ٹیکنیکلی غلطی ہے. چول انسان ٹگیا ٹنگا تے پولیس مقابلے، وہ ظالم انسان کچھ اپنے باپ داؤں کو کچھ شرم و حیا کر. پھر اقبال جو ہے جب وہ بات کرتا ہے تو اقبال نے آخر میں آ کر کے یہ سمجھایا کہ جو میں نے پہلی باتیں بتائی ہیں وہ اقبال ایک پوری نظم لکھی اقبال نے اس موضوع پر. اور اقبال کہتا ہے کہ پھر جو نظام کی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں نا، یہ نظام ایسا ہونا چاہیے. تو کہا کہ وہی ابراہیمی نظام جب بھی صحابہ کرام کے اوپر آیا، تابعین تبع تابعین اہل بیت کے اوپر آیا، تو انہوں نے وہی اقدام کیے جن کی تعلیم قرآن نے ہمیں دی ہے. مثلا اقبال کہتا ہے کہ سر ابراہیم و اسماعیل بود یعنی اجمال راب تسیل بود. اور پھر آگے چل کے یہ پوری نظم ہے. آگے کہتا ہے لا الہ، کہتے ہیں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانا ہے ذبیح اعظم آمد پسر. کہ جب حسین علیہ السلام کے مقابلے میں نظام کھڑا ہوا جزیدی، تو وہی نمرودی نظام سمجھیے اور وہی فعل کیا کہ جو ایک فرعون اور نمرود والا نظام کے خلاف موسیٰ اور ابراہیم نے کیا تھا. ٹھیک ہے، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آید پدید. تو وہی کہا اقبال نے کہ ہر زمانے میں جب بھی کوئی معاملہ ہو تو موسیٰ فرعون کا مثال دیکھو اور شبیر و یزید کی مثال دیکھو، حسین و یزید کی مثال دیکھو. اور این دو قوت از حیات آید وجید، کہا کہ جب بھی تمہاری زندگی میں ایسے مسائل ہوں گے تم لوگوں نے ایسے کرنا ہے جیسے ابراہیم نے نمرود کے ساتھ کیا اور جیسے یزید کے ساتھ حسین نے اپنا کردار ادا کیا. یہی تمہارے لیے مثال ہے. تو اقبال کی پورا طویل اس کے اوپر کلام کرنے لگ جائیں تو ایک پوری اقبال نے اس پہ کلام کیا ہے آتش نمرود کے اوپر، اور کہا کہ یہ ہر زمانہ و خلیل است